بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث۔ مذکر ناچیز کے لیے اور مؤنث مادہ چیز کے لیے استعمال۔ فرسٹ ٹائم میں 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، 5 MCQs ہوتے ہیں جس میں آپ نے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے جملے کو درست کرنا ہوتا ہے۔ کوئی اسم یا فعل یا کوئی فاعل اس میں دیا گیا ہوتا ہے، اس کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے اس جملے کو آپ نے صحیح کرنا ہوتا ہے، درست کرنا ہوتا ہے، اس میں لفظ صحیح لگانا ہوتا ہے مذکر یا مؤنث کے حوالے سے۔ تو اس کے کچھ جامع اصول ہیں جن میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں، کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری مؤنث ہیں، جیسے اردو، عربی، فارسی، انگریزی، اس جیسی جتنی زبانیں ہیں وہ ساری مؤنث ہیں۔ تو پیپر میں اگر زبان سے متعلق کوئی MCQ آ جائے تو وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تمام آوازیں مؤنث ہیں، کہ جتنی آوازوں کے نام ہیں، جتنی آوازیں بولی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، ان سب کے نام مذکر ہیں سوائے زمین کے، کہ زمین مؤنث ہے، باقی جتنے بھی ستارے یا سیارے ہیں وہ سارے مذکر ہیں۔ اگر زمین آ جائے، زمین واحد ہے جو کہ مؤنث ہے۔ تو پیپر میں کوئی بھی اس سے متعلق MCQ آ جائے تو آپ کو یہی ہونا چاہیے کہ زمین آ جائے تو مؤنث، اور زمین کے علاوہ باقی جتنے ستارے یا سیارے آ جائیں وہ مذکر ہوں گے۔ اس کے بعد تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے مذکر ہیں۔ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل وغیرہ جتنے بھی دنوں کے نام ہیں سارے کیا ہیں؟ مذکر ہیں، سوائے جمعرات کے۔ جمعرات ایک ایسا دن ہے جو مؤنث ہے۔ اب جمعرات کے مؤنث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ لفظ رات آ گئی ہے، رات مؤنث ہے، تو صرف رات لگانے سے وہ مؤنث بن گئے۔ باقی جتنے دن ہیں وہ مذکر ہیں۔ تمام ملکوں، شہروں کے نام مذکر ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنے شہر ہیں، ان سب کے نام مذکر ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے تمام درختوں کے نام، جتنے بھی درخت ہیں سب کے ساتھ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں سوائے گنگا جمنا کے۔ گنگا جمنا صرف مؤنث ہیں، باقی جتنے دریا استعمال ہوتے ہیں، نام بولے جاتے ہیں، وہ سارے مذکر ہیں۔ اس کے بعد تمام کتابوں کے نام، ساری کتابیں مؤنث ہیں، صرف قرآن مجید ہے جو مذکر استعمال ہوتا ہے، باقی جتنی کتابوں کے نام ہیں وہ مؤنث ہیں۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو مذکر استعمال ہوتی ہے۔ میں نے قرآن مجید پڑھا، میں نے بانگے درا پڑھی، جتنی کتابیں ہیں وہ مؤنث ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مذکر ہے۔ اس کے علاوہ تمام اوقات وہ مذکر ہیں، صرف رات وہ مؤنث ہے۔ ندیوں کے نام مؤنث ہیں۔ یہ جامع کچھ چیزیں ہیں، پوائنٹ ہے کچھ مذکر مؤنث کے حوالے سے، کہ اگر ان میں سے کچھ آ جائے پیپر میں MCQ تو ان حوالوں سے، ان پوائنٹس کے نکات کے حوالے سے ہم مذکر مؤنث کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو بات دیکھیں، تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری مؤنث ہیں۔ تمام آوازیں
وہ بھی مؤنث استعمال ہوتی ہیں. ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں سوائے زمین کے. تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں. جتنے مہینے ان کے نام وہ سب مذکر ہیں. تمام دنوں کے نام مذکر ہیں. صرف جمعرات ایک ایسا دن ہے جو مؤنث استعمال ہوتا ہے. تمام ملکوں اور شہروں کے نام مذکر ہیں، لیکن دلی ایک ایسا شہر ہے جو مؤنث استعمال ہوتا ہے. دلی مؤنث استعمال ہے، باقی سارے شہروں کے نام مذکر ہیں. لاہور بس گیا، دلی اجڑ گئی، تو دلی یہ مؤنث ہے، باقی سارے شہر مذکر ہیں. تمام درختوں کے نام مذکر ہیں، تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں، تمام دریاؤں کے نام سوائے گنگا جمنا کے باقی سارے مذکر ہیں. تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں. جتنی بھی کتابوں کے نام ہیں وہ ساری مؤنث ہیں. صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مذکر استعمال ہوتی ہے. تمام اوقات مذکر ہیں لیکن رات مؤنث ہے، اور ندیوں کے نام مؤنث ہیں. یہ اہم بات ہے. کچھ اس حوالے سے اگر پیپر میں MCQ آ جائے تو اس ان بات کے وجہ سے آپ اس میں تذکیر چالیس میں فرق کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوال آتے ہیں پیپر میں دیے گئے نسل پاروں میں سے کسی ایک نسل پارے کی تشریح کریں. نیز حوالہ متن اور سیاق و سوال بھی لکھیں. 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. 2 نمبر حوالہ متن کے، 3 نمبر سیاق و سوال کے، 10 نمبر تشریح کے، 15 نمبر کا یہ سوال ہے. یہ سوال اس انداز سے بھی آ سکتا ہے، دوسری طرح بھی آ سکتا ہے کہ دیے گئے نسل پارے میں سے کسی ایک نسل پارے کی حوالہ متن اور سیاق و سوال کے حوالے سے تشریح کریں. یعنی ان تینوں کی ترتیب کسی اور انداز میں بھی سوال میں ہو سکتی ہے، لیکن اس سوال میں 3 چیزیں، یہ 3 باتیں ہیں، یہ 3 سوال ہی کیے جاتے ہیں. تو کسی بھی پیٹرن میں سوال ہے، جواب کا پیٹرن وہ ایک رہے گا، سیم رہے گا. تو طریقہ کار کیا ہے، آپ اس سوال کا نمبر دیں گے. مثال طور پر سوال نمبر 5 ہے، آپ نے 2 جزوں میں الف یا بے جس کا انتخاب کرنا ہے وہ آپ لکھیں گے. فرض کریں بے، اور آپ مین ہیڈنگ دیں گے اقتباس کی تشریح، نسل پارے کی تشریح یا عبارت کی تشریح، جو بھی آپ کو موضوع لگے. جو سوال میں دیے گئے، سوال میں اقتباس بھی آ سکتا ہے، نسل پارہ بھی آ سکتا ہے، عبارت بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. تو آپ اسی حوالے سے اس کی ہیڈنگ بنا دیں گے. مثال کے طور پر یہاں نسل پارہ استعمال ہوا ہے تو نسل پارے کی تشریح یہ آپ کی مین ہیڈنگ ہو جائے گی. اب اس میں پوچھا جا کے حوالہ متن سیاق و سوال کو تشریح، یہ 3 چیزیں پوچھی گئی ہیں. تو سب سے پہلے حوالہ متن. لفظ حوالہ متن ہوتا ہے، حوالہ متن نہیں ہوتا. استعمال کرتے ہیں حوالہ متن، لیکن یہ ہوتا ہے حوالہ متن. حوالہ متن میں لکھا جاتا ہے کہ جس پیراگراف یا جس نسل پارے کی جس اقتباس کی آپ تشریح کر رہے ہیں وہ کس سبق سے لیا گیا ہے اور اسے کس نے تحریر کیا ہے. تو آسان سے طریقہ 2 انداز میں لکھا جاتا ہے، لیکن آسان سے طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں گے سبق کا عنوان. پہلے لکھیں گے سبق کا عنوان، رابطے کے نام لگائیں گے. سبق کا نام نہیں ہوتا، سبق کا عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے. آپ سامنے سبق کا عنوان لکھیں گے، جو بھی آپ کا عنوان ہے وہ آپ لکھیں گے. مثال کے طور پر آپ کا سبق ہے
اسوہ حسنہ، سبق اور عنوان اسوہ حسنہ۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنف کا نام، اسی طرح رابطہ کا نام سامنے لکھیں گے سید سلمان یونانی۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے سبق کا عنوان لکھا اس کے بعد یہ رابطہ کی علامت لگائی ہے تو جہاں یہ علامت آ جائے تو آمنے سامنے لکھا جاتا ہے۔ سبق کا عنوان لکھنے کے بعد رابطہ کی علامت لگائیں گے، رابطہ کی علامت لگانے کے بعد اسے آپ سامنے لکھیں گے، یہ بالکل سامنے ہی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے مصنف کا نام لکھا، رابطہ کی علامت لگائی اور آگے اس کا نام لکھ دیا۔ اب اس میں ماخذ بھی لکھا جاتا ہے، صنف بھی لکھ دیتے ہیں، وہ لکھ دیں ٹھیک ہے، نہ لکھیں تو بھی درست ہے، کیونکہ نمبر صرف ان 2 کے ہوتے ہیں، یہ آپ کا 2 نمبر کا ہے۔ باقی ماخذ لکھ دیں کہاں سے لیا گیا ہے، باتیں مدراس سے لیا گیا ہے اور صنف کیا ہے، وہ جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ بھی درست ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ لکھیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق، اب سیاق و سباق کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس عبارت کی تشریح کی جا رہی ہے اس عبارت سے فوراً پہلے اور فوراً بعد مصنف کیا کہہ رہا تھا، جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں، جس نثر پارے کی آپ تشریح کر رہے ہیں، سبق میں اس سے پہلے مصنف کیا کہہ رہا تھا اور اس پیراگراف کے فوراً بعد کیا کہہ رہا تھا، اس کو بیان کر دینا سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ بالکل وہی باتیں جو اس پیراگراف سے پہلے اور بعد میں لی گئی ہوں انہیں ترتیب کے ساتھ 8 سے 12 سطور میں بیان کرنا، ان کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنیں اور 12 سطور ہوں، انہیں بیان کر دینا سیاق و سباق کہلاتا ہے کہ جس پیراگراف کی تشریح کی جا رہی ہو اس سے پہلے اور بعد کی باتوں کو 8 سے 12 سطور میں بیان کر دینا سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ یہ 3 نمبر کا، 2 نمبر حوالے متن کے اور 3 نمبر سیاق و سباق کے۔ اب اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس پیراگراف سے فوراً پہلے اور فوراً بعد کیا بات کی گئی ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کے لیے پورے سبق میں سے چند اہم نکات نکال لینا، پورے سبق میں سے چند اہم نکات نکال لینا اور انہیں 8 سے 12 لائنوں پر بیان کر دینا سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ یہ 2 طریقوں سے سیاق و سباق لکھا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس سے فوراً پہلے اور فوراً بعد کی باتیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے سبق میں سے اہم نکات نکال کے 8 سے 12 لائنوں پر بیان کر دینا سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ یہ 2 انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سیاق و سباق میں کبھی اس پیراگراف کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو سیاق و سباق کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو وہ اسی نثر پارے کو آگے پیچھے جملے کر کے بیان کر دیتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ سیاق و سباق میں پیراگراف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا حوالہ متن، پھر سیاق و سباق، تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے تشریح۔ یہ آخری بات، ترتیب کوئی بھی ہو سوال کی، اب دیکھیں اس میں تشریح پہلے آ رہا ہے لیکن آخر میں لکھا جا رہا ہے، تو ترتیب کوئی بھی ہو جواب کی ترتیب یہی رہے گی، حوالہ متن، سیاق و سباق اور اس کے بعد تشریح۔ اب تشریح جس پیراگراف کی، جس نثر پارے کی، جس اقتباس کی یا جس عبارت کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرنا، اسے اپنے لفظوں میں اس کی توضیح کرنا، اسے بیان کرنا کہ مصنف اس پیراگراف میں اس عبارت میں کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دینا تشریح کہلاتا ہے۔ اس میں صرف اس نثر پارے کو ڈسکس کیا جاتا ہے، باقی کوئی بات نہیں کرتے، یعنی تشریح کرتے ہوئے ہم نے پورے سبق کو اس میں بیان نہیں کرنا، ہم نے اس پیراگراف کو بیان کرنا، اس نثر پارے کو بیان کرنا ہے، اور وہ کم از کم تشریح جو ہے وہ کم از کم 3 گنا ضرور ہو، زیادہ جتنی ہو جائے کم از کم 3 گنا، کہ پیراگراف کا کم از کم 30 گنا۔ مثال کے طور پر اگر پیراگراف کے جملے ہیں 10 تو تشریح کے ہمارے کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 30۔
कम से कम 3 गुना तशरीह जरूरी है, ज्यादा जितनी हो जाए आप उसे कर सकते हो। ये 10 नंबर का है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि तशरीह में वो सबक का खुलासा तकरीबन लिख देते हैं, यानी उस तशरीह को पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि सबक का खुलासा बयान किया गया है, जबकि ये सरासर गलत है। तो चेक करने वाले को ये महसूस हो कि जुमले को जहाँ से भी पढ़ा जाए, जिस जुमले को पढ़ा जाए उससे उस नस्लदारे का उसे हिस्सा महसूस होना चाहिए। तो आप इसमें से पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, इसमें खुलासा राइट नहीं करेंगे। तो ये 10 नंबर, ये 2 नंबर हमारे मतन के, 3 नंबर ज़ियादा सवाल के और 10 नंबर तशरीह। ये 15 नंबर का सवाल है। तशरीह में आप हवाले के तौर पे अगर आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वजाहत करना चाहते हैं, तो आप इसमें हदीस भी लिख सकते हैं, आयत भी लिख सकते हैं, कोटेशन भी लिख सकते हैं, या कोई शेर भी इस हवाले से आप लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उस पैराग्राफ को डिस्कस करें जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं। ये 15 नंबर का सवाल। आज हमने पढ़ा तज़किर व तानीस, और ये एक सवाल जो कि अहम सवाल है, ज़रूरी सवाल है 15 नंबर का। 2 नंबर हमारे मतन, 3 नंबर से आपको सवाल और 10 नंबर इस पैराग्राफ की तशरीह के।